ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بھی کچھ خبریں ہیں اور کچھ خبروں پہ تجزیہ۔ آج سے پہلی جو بڑی خبر ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی آج، اور اس میں بہت اہم چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ لامحالہ سی بات ہے کہ بیرون ملک جو معاملات چل رہے ہیں سرحدوں پر وہ تو ڈسکس ہوئے ہیں، اور جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ بیرونی سرحدوں کے حوالے سے بالکل مطمئن ہے، کہیں سے کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی، لیکن اندرون ملک جو معاملات ہیں اس پر تھوڑی سی تشویش ظاہر کی گئی ہے، خصوصی طور پر جو فوج اور دالوں کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس پر کچھ ریزرویشنز بھی ہیں، اور حکومت سے کہا بھی گیا ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک اہم ایشو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ جو مچھ میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے، اور اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں داعش ہے، لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ داعش نہیں ہے، اس کے پیچھے بھارت ہے، اور بھارت کی ایجنسیاں اور کچھ ہمارے اندر کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں را کے، اور جو این ڈی ایس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا جو اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف جب تحریک چلی، میں ساری باتیں بتاتا رہا ہوں، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں کہ تحریک کیوں چلی، ان کے پیچھے کون تھا، تو وہ اس میں ان کو ناکامی ہوتی رہی ہے۔ اور اس میں آپ نے ایک بات اگر خاص طور پہ نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے جو اہل تشیع طبقہ ہے وہ اس میں ٹوٹل نیوٹرل تھے، نہ صرف نیوٹرل تھے بلکہ وہ اداروں کے ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ پی ڈی ایم وغیرہ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پہلے پاکستان ہے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے علامہ صاحب کا ایک بیان بھی دیا تھا، ایک دو اور لوگوں کے بھی اسٹیٹمنٹ آئے تھے، تو اس بیان کی وجہ سے وہ جو لوگ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بڑے ہٹ ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو کام بڑا خراب ہے، تو انہوں نے وہ جا کر وہ کام کیا، یعنی یہ جو ہزارے برادری ہے ہماری ان کو انہوں نے ہٹ کیا، اور نام انہوں نے کنورٹ کرنے کی کوشش کرنے کہ اس میں داعش تھی، اور مطلب انڈیا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ داعش ہے، پاکستان کی بہت پہلے کی کمزوری تھی اور یہ آرمی کی کمزوری کہ انہوں نے داعش کو کنٹرول نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی داعش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں میرا خیال ہے داعش نہیں ہے، اس میں وہی لوگ ہیں، یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور کچھ اس میں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، اور جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں انڈینز ہیں، را ہیں، اور اسرائیل، کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہ بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اچھا، اس میں نے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا، اور میں کچھ اکثر لوگوں کو سنتا بھی رہا ہوں، کچھ اینکرز بھی ہیں، سینئر لوگ ہیں، بہرحال اپنا سب کا تجزیہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں یا وہ یہ چیز ایک جواز پیش کرتے ہیں کہ اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ نارملائز کر لے تعلقات، تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پھر اسرائیل جو کر رہا ہے پاکستان کے اندر یا انڈیا کے ذریعے جو کروا رہا ہے وہ، یا امریکہ جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ بہت بڑی غلط فہمی پر ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ میں تجزیہ نہیں دے رہا آپ کو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو کہ بیسکلی 90 سے میں نے پاکستان کی سیاست ختم کی، اس کے بعد میں مختلف ملکوں میں، اور اب آج کل میں نے مغرب میں بیس کیا ہوا ہے، اور میں تمام معاملات کو دیکھتا رہتا ہوں۔ جو ماہر اسرائیلیات ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، وہ یہ چیز کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو خطرہ ہے وہ پاکستان سے ہے، یعنی اسرائیل کو خطرہ پاکستان سے ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا بھی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے کہا ہے نا کہ جو ہے کہ خرابی ہند بوجہ سندھ، یعنی جو خراب سندھ کی جو، یعنی جو ہند کی تباہی ہوگی وہ سندھ کے ذریعے یعنی پاکستان سے ہوگی، اور پھر یہی جو ہے یہاں سے جو ہے مجاہدین جا کر اسرائیل میں جائیں گے اور یہ یہودیوں کے خاتمے کا باعث بنیں گے۔ تو بنیادی طور پر ان کے ذہن میں وہ چیز ہے، وہ اس وجہ سے پاکستان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہم بھارت کے ساتھ مل کر یا پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں کر کے اس پاکستان کو ختم کر دیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیں گے تو شاید ہمیں ہار پور مل جائیں گے یا وہ چیز غلط ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، وہ ہونا ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں وہ اگر نہیں کرتے تو پھر وہ ان کے ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن ان سے زیادہ پختہ ایمان ان یہودیوں کا ہے
جن سے میں نے بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ہونا ہے، اور دیٹ از دا ریزن کہ ہم پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی تعلقات اچھے کریں یا اسرائیل سے مخالفت رکھیں، آپ کے وہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی پھر قرآن میں بھی کہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان پہ ٹرسٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ اور پھر جیسے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک اس حوالے سے خاص پوزیشن بھی ہے، دین کے حوالے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ بنیادی طور پر وجہ ہے، اس لیے وہ ہمیں پاکستان کو وہ تنگ کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے پاکستان کے اندر یہ انارکی اور یہ نان اسٹیک ایکٹرز وغیرہ جو سارے کام کرتے رہتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنا چاہیے، اور یہ حکومت کو بھی دیکھنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا آگے دیکھیں معاملات کو۔ ابھی دیکھیں نا، عمران کے مشیروں کا کام ہے، میں نے ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ وہ آ کے صبح شام جو ہے پی ڈی ایم کی بس گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ بھائی پی ڈی ایم کو گالیاں دینے کے لیے ایک وہ چھوڑ دیں، آپ کے پارلیمنٹ کے اندر وہ کافی ہے، اپنا کافی ایک بندہ جو سرحد سے ہے، اور ایک آپ کے پاس فردوس عاشق ایوان صاحب ہیں، وہ ڈیٹ سے جناب وہ کافی ہیں۔ باقی مشیروں کو چاہیے کہ وہ آ کے کام کریں اور لوگوں کو مہنگائی کے حوالے سے بتائیں کہ بھائی مہنگائی اس وجہ سے ہو رہی ہے، مہنگائی کے لوگ جو ہیں بیچ میں کون کون لوگ ہیں، کون کون ذمہ دار ہیں، اور وہ احتساب کی عدالتوں کی بات کریں۔ میں ہمیشہ کہتا رہا، دیکھیے عمران کو اس لیے ناکام کر رہے ہیں، بار بار میں کہتا رہا ہوں جو میری ویڈیو دیتے ہیں کہ آپ احتساب، لوگ کہتے ہیں کہ حکومت احتساب نہیں کرے۔ بھائی حکومت کہاں سے احتساب کرے گی؟ عدالتیں ہی آپ کے پاس نہیں ہیں۔ آج آپ نے دیکھ لیا سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ 30 دن کے اندر کم از کم 30 عدالتیں، آپ ہمیں ایک مہینے کے اندر 30 عدالتیں قائم کر کے دیں۔ تو بنیادی طور پر کیا ہوگا؟ جب احتساب کی عدالتیں نہیں ہوں گی، کیسز نہیں چلیں گے، تو لوگ چھوٹتے چلیں گے۔ تو بنیادی طور پر جو ہمیشہ ہے کہ یہ جو میں کہتا ہوں نا ہمیشہ کہ عمران کے گرد جو لوگ آ کے چپڑ گئے تھے، انہوں نے سارا بیڑا غرق کیا، اور ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اس کی وجہ سے صورتحال جو ہے تھوڑی سی گمبھیر ہے، اور یہی چیزیں کور کمانڈر کے اندر یہی بات کی گئی تھی آج کے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اندرونی معاملات کو انہوں نے کہا تھا کہ اندرونی معاملات کو غور کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے چلانا ہے۔ اسی طرح خادم رضوی کے چہلم کے حوالے سے بھی بات آئی تھی۔ آج خادم رضوی کے چہلم کے اوپر وہی مطالبہ کیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے۔ تو آیا دیکھنا ہوگا آپ کو کہ اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ، اگر کچھ کر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سفیر کو نکالنا یا سفارتخانہ بند کرنا تو بہت مشکل ہے۔ ہاں، ایمبیسڈر کو آپ کچھ، جب تک وہ اگر معافی نہیں مانگتا تو کچھ عرصے کے لیے آپ اس کو ایکسپیل کر سکتے ہیں، سمجھا کر اس پہ بات ہو سکتی ہے خادم رضوی صاحب سے یا تحریک لبیک والوں سے، اور سفارتخانے کا درجہ کم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کام ہو سکتا ہے، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت سے پہلے، مطلب اب یہ جو بیٹھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مشیر جو ہیں آ کے گالیاں دیتے ہیں پی ڈی ایم کو، ان چیزوں پہ غور کریں کہ علامہ خادم رضوی کا جو معاملہ ہے جی، ان کے جو تحریک لبیک کا جو مسئلہ ہے، اس پہ بیٹھ کے بات چیت کریں ابھی سے۔ مطلب کیوں فروری کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ ابھی سے کام کرنا شروع کریں اس کے اوپر، تاکہ معاملہ آگے جا کے خراب نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح آج وہ بلاول صاحب کی بات میں سن رہا تھا، میری سمجھ میں آتا ہے بلاول یا تو بچہ ہے یا ایک نمبر کا جھوٹا ہے، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خود کراچی میں پیدا ہوں، کراچی کی میں نے پالیٹکس کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی وہ ایم کیو والوں نے کچھ نہیں کیا، فلانوں نے کچھ نہیں کیا، وفاق نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی عجیب بے وقوف آدمی ہے، سارا فنڈ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے تو سندھ کو ملتا ہے، تو سندھ والے پیسے دیتے ہیں۔ ہمیں تو خود کراچی میں رہے، کراچی کے اندر جو کراچی کی جو میئر ہے یا کراچی کے جو لوگ ہیں، وہ تو آگے ایک طریقے سے بھکاری کھڑے ہوتے ہیں سندھ کی حکومت کے آگے، کہ وہ ہمیں میئر کو سندھ کی گورنمنٹ پیسے دے تو پھر ہم خرچ کریں۔ میئر آپ کے پاس ابھی اس وقت ہے ہی نہیں، اور پہلے جو میئر تھے وہ بھی دکھانے کے میئر ہوتے تھے، پسے پڑتا وہ ملے ہوتے تھے سندھ کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اگر آپ سنتے ہو نا پیپلز پارٹی کی باتیں، تو پیپلز پارٹی کراچی کو دفاع کرنے کے اندر پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی کا میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ چھوڑ دیں ساری باتیں کہ کیا ہے، لیکن یہ آپ کو میں بہت سالوں سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ مجھے پچھلے 30-35 سالوں سے جو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں، میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے سندھو دیش کی حامی ہے، اور اس نے سندھو دیش بنانا ہے، آج بنائے یا کل بنائے، انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگا، انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے، ہمیشہ انشاءاللہ ناکام ہی رہیں گے، لیکن ان کا یہ مشن آج سے 30 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، اور یہ مشن ان کا رہے گا جب تک پیپلز پارٹی ایگزٹ کرے گی۔ جب پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ پاکستان سے، تو انشاءاللہ پھر یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کا یہ ہے یہ۔ اور اب کیونکہ میرا اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے نہ بحث ہے اس بات کرنے کی، تو لہٰذا لیکن یہ آپ کو بہرحال بتا دیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھو دیش کی جماعت ہے، قوم پرست جماعت ہے، اس کو آپ نیشنل یعنی کہ سینٹرل وفاق کی جماعت کے طور پہ آپ اسے نہ دیکھا کریں۔ وہ جب بھی بات کریں تو آپ یہی سمجھیں وہ سامنے ہیں کواکب کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی ٹرمپ کے حوالے سے، گزشتہ دنوں بھی کہ ٹرمپ کا جو ہے معاملہ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں کو ہو سکتا ہے، گزشتہ دونوں میں نے کہی تھی بات، تو ایک دو لوگوں نے کہا بھی تھا کہ نہیں فیصل صاحب آپ نے بہت زیادہ کر دیا، کو کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آج آپ نے دیکھا الحمدللہ جو بات ہم نے کہی تھی 2 ہفتے قبل، آج جو امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات کے اندر بات آئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کو ہو سکتا ہے،
اور معاملہ واقعی بہت سیریس ہے، کیونکہ کل جو ہے یہ دیکھیے وہاں پہ ہوگی جنگ بیٹھے ایک قسم کی، کیونکہ جارجیا کی جو 2 ووٹ ہیں، 2 سیٹیں ہیں، وہ بہت اہم ہیں۔ اگر وہ بائیڈن کو مل گئیں، مجھے تو سچ میرے پاس یہ خبر نہیں ہے، میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، خبر نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سیٹیں بائیڈن کو نہ ملیں۔ وہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن میرا خیال ہے بائیڈن کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو اس صورتحال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر بائیڈن کو 2 سیٹیں مل جاتی ہیں تو بائیڈن کی حکومت تو بند ہو جائے گی، بائیڈن آ تو جائیں گے، لیکن انتہائی کمزور ہوگی، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہ کیا رد عمل میں ٹرمپ کیا کریں گے۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ وہاں حالات باقی بہت زیادہ خراب ہیں، اور اگر ٹرمپ کو مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ٹرمپ حکومت میں رہیں گے، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں مائک پینس، انہوں نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے، پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اگلے جو ہے صدر ٹرمپ ہی ہوں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کل کا دن بڑا اہم ہے، کل جو بھی ہوگا میں بتاؤں گا، لیکن بہرحال جو ابھی حالات ہمیں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے پہلے تک جو آمدہ اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ واشنگٹن کے اندر بے انتہا لوگ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جو وہاں کی جو گارڈز وغیرہ ہیں کہ کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہونے دیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ اسلحے کا استعمال نہ ہو، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گن بیٹل والا معاملہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اور وہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو امریکہ کے سابقہ 10 ہیں دفاعی وزراء، انہوں نے بھی کہا ہے کہ فوج سے کہا ہے کہ اگر کوئی حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو آپ نے ٹرمپ کا حکم نہیں ماننا، یا ٹرمپ کی بات کو، یعنی ٹرمپ کے آرڈر کو فالو نہیں کرنا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، یہ میرا تجزیہ ہے، خبر نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس حوالے سے میری کوئی بات نہیں ہو پائی کسی سے وہاں پہ۔ ابھی کل 2-3 دن سے لوگ، مطلب یہ میرا رابطہ ہوتا ہے میل کے اوپر یا ویسے، تو ابھی وہاں پہ لوگ جو ہے نا بہت انسرٹن سی پوزیشن ہے، تو کچھ لوگ کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے، تو یہ میں نے صرف آپ کو تجزیہ دیا ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ بات کنفرم ہے کہ حالات جو ہے وہاں کے بہت زیادہ کل جو ہے خراب ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ ایک اور مسئلہ ساتھ ہی اٹھ گیا ہے، جب دیکھا آپ نے کہ ایران کے ساتھ کیونکہ دباؤ پڑ رہا تھا، ایران کا جو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ابھی کہ جنوبی کوریا کا جہاز انہوں نے پکڑ لیا ہے ایران نے، کہ وہ غیر قانونی طور پر اس کے اندر کچھ کیمیکل وغیرہ تھے، تو وہ مسئلہ بھی ہے۔ اور کوریا نے، جو مجھے پتہ لگا ہے کہ کوریا نے سفارتی سطح پر امریکہ سے اپیل کی ہے یا درخواست کی ہے کہ وہ آئے اس معاملے کے اندر ان کی مدد کرے۔ بقول وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ٹروپس وغیرہ انہوں نے موو کیے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کوریا کے ٹروپس وہاں کس طرح پہنچیں گے ایران کے پاس اور کیا کریں گے، کیونکہ سمندری سطح پہ تو ایران ان کو گھسنے نہیں دے گا، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ چل رہی ہیں۔ اور دوسرا جو ایک اور اہم جو ہے ایران نے کام کر دیا وہ یہ ہے کہ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ جو امریکہ، یہ جو قاسم سلیمانی کی جو ہوا تھا قاتلانہ حملہ، اور اس سے پہلے 1-2-4 معاملات تھے، اس میں ایران نے آلریڈی انٹرپول سے مدد مانگی ہوئی تھی امریکہ کے کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کی۔ ان کے مجھے بھی نمبر یاد نہیں ہے، غالباً 37 ہے یا پتہ نہیں 37 یا 40، مطلب ناٹ مور دین 45 انڈر ہیں اس کے۔ تو کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ یہ چونکہ ایران کے لوگوں کے اندر قتل کے اندر ملوث ہیں، اور ایرانی ایکسپرٹس کو اور ایرانی سائنٹسٹ کو، تو اس میں باقاعدہ ان کا ایک پورا ڈوزیر تھا، تو اس کے اوپر اب یہ سنا ہے کہ انٹرپول نے ان کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ تو اب وہ وارنٹ اس لیے جاری کیے گئے، اور ایران نے اس لیے کوشش کی تھی کیونکہ ایران یہ سمجھ رہا تھا کہ بائیڈن آ جائے گا، اور اس کے پیچھے ابھی بھی اسٹل یہ جو وارنٹ جاری ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کھل کے کہ اس کے اندر بھی مطلب اتنی جلدی نہیں ہونا تھا یہ کام، لیکن بائیڈن کی گورنمنٹ کے یا بائیڈن کے جو لوگ ہیں، کیونکہ کابینہ تو بائیڈن نے بنا دی ہے، لوگ وہ کام تو کر رہے ہیں، اب قطع نظر اس کے کہ کل فیصلہ ہوگا کہ آیا وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے، لیکن بہرحال پس پردہ جو ان کی جو بائیڈن کی جو کابینہ ہے نا وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلق، مطلب جو ان کے جو مطلب فارن حوالے سے جو مطلب جس کہنا چاہیے کہ جو مطلب وہ خارجہ امور کے حوالے سے جو ان کی پالیسیز تھیں اس پہ وہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے بیک چینل کے اندر، لیکن اب کل یہ پتہ لگے گا کہ آیا یہ کام وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کو وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا یا کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی کام کی وجہ سے ایران نے جو ہے مطلب یہ سارا کام کیا تھا، اور ان کے وارنٹ بھی ایشو ہو گئے ہیں، اور ایران کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایران نے اپنی جو انریچمنٹ ہے یورینیم کی وہ بھی بہت زیادہ بڑھا دی ہے۔ تو یہ جو ہے نا سارا معاملہ، یہ بھی ایک نئی صورت ہے جو یہاں ڈیولپ ہو رہی ہے، تو ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا،
اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو واقعہ ہے، جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ کل جو واقعہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطے کے اندر تبدیلیاں کریں گے. اور میں یہی بار بار کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بڑے بلاکس بن رہے ہیں. مشرق وسطیٰ کے اندر آپ دیکھ لیں، قطر اور سعودی عرب کے ساتھ اتنا معاملہ تھا. بہت سے لوگ کہتے تھے، بہت سارے لوگ آج سے مطلب کچھ مہینے پہلے یا سالوں پہلے کہ اتنا بہت ہو گیا، یہ تو ناممکنات ہے. لیکن میں کہتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور اب وہ دیکھیں قریب آ گئے ہیں. اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ قطر اور سعودی عرب جو قریب آئے ہیں، اس کے اندر ٹھیک ہے جیرڈ کرشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جیرڈ کا، لیکن کروشنر کے علاوہ اس میں اور بھی لوگ شامل تھے. اس کے اندر ترکی کا بھی ہاتھ ہے ان کو قریب کرنے میں. اور لوگ مانتے نہیں. ہمارے یہاں لوگوں کو عادت ہے، وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ اس میں پاکستان کا بھی کردار ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں پاکستان کی تجزیہ نگار یا پاکستان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال اس میں پاکستان کا پس پردہ کردار ہے. اور یہ میں ویسے نہیں بتا رہا آپ کو، مطلب اٹ از ناٹ ہوائی فائر جسے کہتے ہیں نا. یہ مجھے سفارتکاروں نے بتایا ہے قطر کے کہ اس میں پاکستان کی بھی بڑی کوششیں رہی ہیں. پاکستان نے بڑی ویسے بھی قطر کو بڑا سپورٹ کیا ہے، اور پاکستان کی خواہش تھی. ٹھیک ہے جناب، تو یہ ہے معاملہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب بھی اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ قریب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے بہت اختلافات ہیں. وہ نواز شریف کا میں نے آپ کو بتایا تھا جا رہا ہے. تو نواز شریف، دیکھیے نواز شریف کا وہ لوگ کہہ رہے تھے، ایک تجزیہ نگار کی بات کر رہا تھا کہ بہت زیادہ اختلافات ہو جائیں گے. وہ کچھ نہیں ہوگا. سعودی عرب کا وفد بھی آ رہا ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے نواز شریف کو اپنی ذمہ داری کے اوپر نہیں لیا ہے. پاکستان سے جو ناراضگی پیدا ہو جائے گی، نواز شریف کو پاکستان کی حکومت نے خود چھوڑا ہے، اور پاکستان کی حکومت اور عدلیہ کی اجازت سے گیا ہے. اور اب وہ جو جا رہا ہے اگر سعودی عرب، تو وہ سعودی عرب ایک بطور مہمان کی حیثیت سے ان کو بلا رہے ہیں، اور وہ برطانیہ سے بلا رہے ہیں. تو پاکستان کی ناراضگی اس کے اندر نہیں بنتی. ہو سکتا ہے کہ ڈپلومیٹک سطح پر کوئی بات کر دی جائے کہ بھئی وہ ہمیں مطلوب ہے یا ہم نے اس کے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہے مطلب اس پہ مطلب جس طرح کے پینٹ کر رہے ہیں نا پکچر کے بہت کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ ٹھیک ہے وہ جا رہے ہیں اپنا، اور ایک ان کا معاملہ ہے، اور ایک مہمان بھی ہے. وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، سعودی عرب ایک مہمان کی حیثیت سے ان کو بلا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے اندر خاص طور پہ جو مسلمانوں کا ایک ٹریڈیشن ہے گیسٹ کے حوالے سے، وہ نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے کہ گیسٹ کے حوالے سے ہی تھا نا افغانستان میں، جب اسامہ بن لادن مہمان کی حیثیت سے گیا تھا، امریکہ نے مانگا نہیں دیا انہوں نے، ایون دو کہ وہاں پر انہوں نے اس کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی. تو یہ ایسا نہیں ہونے والا. یا بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جب سعودی عرب جائیں گے تو وہاں سے پکڑ کے ان کو دے دیا. یہ سب پتہ نہیں کس قسم کے لوگ تجزیے کرتے ہیں، ان کی اپنی معلومات ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو یہ سارے معاملات تھے. اور دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. کل کا جو ہے امریکہ کا جو پوزیشن ہے، وہاں کا جو بھی ہوتا ہے ٹرمپ کا اور بائیڈن کا، یہ سارے معاملات کے اوپر، یہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے معاملات میں ادھر سارے ہوں گے. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو پاکستان کا، چین کا، جو میں نے بتایا تھا کہ جو معاملہ چل رہا ہے، وہ جو ہمارا چائنا کا اور انڈیا اور پاکستان، پہلے تو انڈیا چائنا اسٹینڈ آف ہوتا تھا، اب پاک انڈیا چائنا ٹرائنگل اسٹینڈ آف ہے. تو وہ اسٹینڈ آف بھی رکا ہوا ہے کل کے بیٹل کے رزلٹ کے اندر کہ کل کیا ہوتا ہے. تو جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا اور انڈیا کا کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہونا ہے، وہ ڈیفینیٹ ہونا ہے، اور ہونا اسی سال میں ہی ہے. لیکن اب یہ کب ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اس کے تاریخوں کا، اس کے حالات کا، اس کا جو کچھ بھی ہے، وہ کل کا جو ہے وہاں پہ جو امریکہ کے اندر جو مارکا ہونے والا ہے، جو تماشا لگے گا، اس تماشے کے بعد یہ ساری چیزیں فائنل ہوں گی. لیکن یہ بات کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ٹرمپ آ جاتا ہے تو یہ پاک انڈیا وار رک جائے گی، یا بائیڈن آ جاتا ہے تو وار رک جائے گی. یہ وار ہونی ضروری ہے. 2011 کے اندر میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، اس کے حوالے سے میں بہت ساری چیزیں پہلے ہی بتا بھی چکا ہوں. 2021 کے اندر میں آپ کو بتا چکا کہ 2021 کے اندر بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے 2021 میں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ وباؤں کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یہ چلتی رہیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ شاید چند دنوں میں آپ دیکھیں کہ افریقہ سے ایک دو نئے وائرس اور دریافت ہو جائیں، کیونکہ وائرسوں کے ساتھ ہی آپ نے چلنا ہے. میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جو بھی دجالی قوتوں کے پروگرام ہیں، جو شیطانی قوتوں کے پروگرام ہیں، اس میں جو لوگوں کی آبادی اور دوسرے تیسرے سارے معاملات ہیں، وہ آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے. اور یہ تمام صورتحال جو ہے نا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کی جو روایات ہیں، ان کو اگر آپ غور سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں از خود سمجھ میں آ جائیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، پاکستان کو، سب کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.